ہمارے معاشرے میں گوناگوں امراض بڑھتے جا رہے ہیں، اور اس کی بڑی وجہ در حقیقت صحت کے حوالے سے آگاہی کی کمی ہے۔ پہلے ہمارے لوگ اپنی صحت کے حوالے سے بہت کچھ جانتے ہوتے تھے۔ آپ لوگوں نے اپنے بڑے بوڑھوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ آلے حکیم ہوا کرتے تھے۔ بہت ساری چیزیں بڑی مائیں گھر میں ہی بچوں کے علاج کے لیے تیار کر لیا کرتی تھی، اور وہ بڑے کامیاب نسخے ہوا کرتے تھے۔ معمولی سی چیزیں ہوتی تھی لیکن بچوں کا علاج ہو جاتا تھا، اور اسی طرح خوراک خالص تھی اور زبان کے ذائقے کم تھے، صحت کا لحاظ زیادہ ہوتا تھا۔ اب کچھ ذائقے زیادہ ہو گئے ہیں، چیزیں خالص کم ملتی ہیں اور صحت کو کم پیش نظر رکھا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج امراض دن بدن بڑھتے چلے جا رہی ہیں، زندگی کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ صحت مند انسان ہی در حقیقت وہ بہترین عبادت بھی کر سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ارشاد فرمایا، المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، طاقتور ایماندار، صحت مند ایماندار وہ اللہ کو زیادہ محبوب اور پسند ہے بنسبت کمزور ایماندار کے۔ ایک کمزور ہے، بیچارہ بیمار ہے، اسے نماز میں بھی کھڑا نہیں ہوا جاتا، قیام نہیں کر سکتا، سجدہ نہیں کر سکتا، رکوع نہیں کر سکتا۔ شریعت نے چاہے اس بیچارے کی عذر اور مجبوری کے تحت اجازت تو دی ہے، تم اشارہ کر لو، لیکن کمال یہ تو نہیں ہے نا۔ کامل درجہ تو یہی ہے کہ اللہ کے سامنے ادب سے کھڑے ہوں، رکوع کریں، سجدہ کریں۔ تو آج جو ہم بیماریوں میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں دن بدن، ان بیماریوں میں سے ایک بیماری جس کی آج ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ کثرت ہوتی جا رہی ہے وہ گردوں کے امراض بھی ہیں۔ گردہ انسانی جسم کا بہت اہم عضو ہے جو انسانی بدن کی صفائی، خاص طور پر خون کی صفائی کا ذمہ دار ہے۔ وہ آج کل اکثر لوگوں کی کسی کے گردے میں پتھری ہے، کسی کو اور مسئلہ ہے۔ آج کل بہت زیادہ پیشنٹ گردوں کی پتھری کے حوالے سے بھی آ رہے ہیں، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ گردے کی پتھری کا علاج بھی بتا دوں اور اس کا پرہیز بھی بتا دوں تاکہ اس طرح کی تکلیف انسان کو نہ لاحق ہو۔ پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ گردے کے اندر پتھریاں 3 قسم کی ہوتی ہیں، کیلشیم کی، کیلشیم آکزلیٹ کی، اور اسی طرح فاسفیٹ کی۔ 3 قسم کی پتھریاں بھر کے گردوں میں بن جاتی ہیں، کیونکہ گردوں کے اندر جب پیشاب کی صفائی ہوتی ہے تو جس طرح کا مادہ گردے میں جمع ہو جاتا ہے اسی طرح کی پتھری بننا شروع ہو جاتی ہے، اور زیادہ تر آج کل جو گردوں میں پتھری بن رہی ہے وہ کیلشیم کی ہے، اور اس کی وجہ در حقیقت ہماری بادی اور ثقیل غذائیں ہیں جو ہم بکثرت استعمال کر رہے ہیں۔ چاول، پہلے لوگ چاول عید پر یا کوئی مہمان آ جاتا تو کھاتے تھے، اب ہفتے میں 3-4 دن تو چاول ہوتے ہیں اور 1-2-3-4 دن روٹی ہوتی ہے۔ چاول کی بکثرت استعمال یہ بھی آج کل گردے میں بھی اور پتے میں بھی پتھری کا باعث ہے۔ خواتین کے اندر کیونکہ چاول کھانے کا عنصر بڑھتا چلا جا رہا ہے، اس لیے ان کے پتے میں پتھری اکثر ہوتی ہے۔ اور چوتھی خاتون کے اندر آپ دیکھیں گے اس کے پتے میں یا گردے میں پتھریاں ہوں گی۔ تو یہ ایک تو اس طرح کی غذائیں کم استعمال کرنی چاہیے۔ چاول ہے، اسی طرح کیا نام ہے، برائلر مرغی بہت بکثرت استعمال ہو رہی ہے۔ آلو گوبھی کا استعمال، غربت کی وجہ سے لوگ بیچارے آلو ہی کھا لیتے ہیں اور ہر سبزی میں آلو ڈال لیتے ہیں، تو یہ آلو گوبھی کا بہت زیادہ استعمال، یا اسی طرح فاسٹ فوڈ ہے، کولڈ ڈرنک ہے، ٹھنڈے مشروبات ہیں بکثرت ان کے استعمال، یہ گردوں میں پتھری کا باعث بن جاتے ہیں۔ تو اب آئیں اس کا علاج مختصراً بتا دیتا ہوں۔ ایک تو ان چیزوں سے پرہیز کریں، اور دوسرا ساتھ یہ ہے کہ بہت ہی سادہ اور آسان سا ایک نسخہ ہے، اس کو استعمال کریں۔ اگر کسی کو تکلیف ہو تو انشاءاللہ پتھری یقینی طور پر خارج ہو جائے گی۔ ایک تو یہ کہ گرم پانی اس میں شہد ملا کر استعمال کریں، دن میں کم از کم 1 مرتبہ۔ جس کو مسئلہ ہو ویسے کوشش کرے کہ وہ پانی ہی شہد والا استعمال کرے۔ چند دن اگر شہد والا پانی ہی استعمال کر لے گا تو اس تکلیف سے چھٹکارا مل جائے گا، لیکن اس کے ساتھ یہ نسخہ بھی استعمال کر لے تو پھر اور زیادہ فائدہ ہوگا۔ کیا کرنا یہ ہے کہ 4 چیزیں لینی ہیں۔ سنگ دانہ مرغ یہ مل جاتا ہے پنساری سے، 50 گرام یہ لے لینا ہے، اور اسی طرح
کشت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، کشت شیریں ہوتی ہے، کشت تلخ ہوتی ہے۔ تو کشت تلخ لینی ہے، یعنی کڑوی کشت لینی ہے، تو 40 گرام وہ لے لیں۔ اور اسی طرح سوڈا بائی کارب آپ نے وہ 30 گرام وہ لے لینا ہے، اور کالی مرچ 30 گرام وہ لے لیں۔ یہ 4 چیزیں لے کر ان کا باریک صفوف بنا لیں۔ عمر کے لحاظ سے اس کی مقدار خوراک کم زیادہ ہو سکتی ہے، زیادہ عمر ہے تو مقدار خوراک چمچ کا چوتھا حصہ وگرنہ اس سے کم کر دیں۔ صبح دوپہر شام 3 وقت استعمال کریں، بفضل تعالی چند دن کے استعمال سے اس پتھری سے چھٹکارا مل جائے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔